إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ایک اہم مسئلہ یا ایک اہم بات جو کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، کوئی امیر ہو یا فقیر، بادشاہ ہو یا گدا بھیک مانگنے والا، اور کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، ہر بالغ مسلمان کے لیے اہم مسئلہ وہ ہے اپنے وقت کی حفاظت، اپنے وقت کی قیمت کو پہچاننا اور وقت کی صحیح معنوں میں قدر و قیمت کرنا۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، بڑی محنت کر کے اگر کسی نے کوئی 2-3 نمازیں پڑھ بھی لیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا پہاڑ کھود لیا ہے، جبکہ وقت اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں 2-3 نمازیں نہیں، نمازیں کتنی ہیں؟ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، اور وہ بھی باجماعت، اور ان میں سے اہم ترین نماز جو ہے وہ ہے نماز فجر۔ اللہ رب العزت نے نماز وسطیٰ کے بارے میں کہا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں پر پابندی کرو، خاص طور پر وسطی درمیانی نماز پر۔ اور اہل علم کے مابین اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، جن میں سے بعض نے کہا کہ یہ نماز فجر ہے اور بعض نے کہا کہ یہ نماز عصر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں واضح طور پر نماز عصر کا ذکر آیا ہے۔ نماز عصر کا اہتمام کرنا، نماز عصر کا وقت پر پڑھنا، یہ ہماری زندگی میں برکتیں لائے گا، ہمارے اوقات میں برکتیں لائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری و مسلم میں ایک ارشاد ہے، بعض دیگر کتب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر آ کر کچھ گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گرہیں، اور اسے تھپکی دیتا ہے کہ سو جاؤ، ابھی تو بہت رات باقی ہے، یہ بہت رات باقی ہے، یعنی بڑا لمبا وقت ابھی تمہارے آگے ہے، سو جاؤ۔ اور وہ اتنا اس کے لیے سونے کا اہتمام کرتا ہے کہ یہ سویا رہے، اس کی نماز نکل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اٹھے اللہ کا ذکر کرے، دعا مانگے،
اس شیطان کی لگائی ہوئی ان 3 گروں میں سے ایک گرہ اس وقت ہی کھل گئی، کیونکہ یہ نماز کی نیت کر کے اٹھا ہے، ایک گرہ کھل گئی۔ اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل گئی، اور وضو کے بعد نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل گئی، اور اس کا سارے کا سارا دن انتہائی نشیط، بڑا خوشگوار گزرے گا، نہ کوئی پریشانیاں، نہ کسی قسم کا کوئی غم، سارا دن اس کا خوشگوار گزرے گا۔ اور اگر وہ سویا رہا، اسی طرح اس کی نماز گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صبح اٹھے گا خبیث النفس، پہلا نشیط النفس، نشیط فریش، اور دوسرا خبیث النفس۔ اب جس کا نفس ہی صبح صبح خبیث اٹھے گا تو وہ دن کو کیا کرے گا؟ اور یہ وہ بہترین سبب ہے جس کے نتیجہ میں ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت لاتا ہے۔ آدمی صبح صبح خبیث النفس اٹھا، نہ اس کی طبیعت کوئی نیک کام کرنے کی طرف رغبت رکھتی ہے، نہ وہ کرتا ہے۔ دنیا داری کام جو ہم نے بہت ہی زیادہ اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں، ان سے تو وہ نہیں ہٹے گا، وہ کرے گا، لیکن دینی کام یا اللہ رب العزت کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اس کی رغبت بہت کم ہوگی۔ سب سے اہم کام جو ہمیں اپنے وقت میں برکت لانے کے لیے ہے، وہ ہے 5 وقت کی نماز، خصوصاً نماز فجر۔ فجر کی نماز پڑھے تو سمجھے کہ اس کا دن بہترین گزرے گا۔ اور وقت کی اہمیت اور قیمت کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ و سال گزرتے جا رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے لگتا ہے کہ کل یہ بچہ تھا، آج ہمارے سامنے بال بچے والا ہو گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، نہیں؟ یہاں الحمدللہ کئی پوتے پوتیوں والے، نواسے نواسیوں والے موجود ہیں جو کل اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کھلا رہے تھے، آج پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کھلا رہے ہیں۔ عمر یہ کب گزر گئی؟ پوچھ کر دیکھیں کہ کیا کر لیا ہے۔ اور یہ حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے جا چکے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وقت بہت قریب نہ آ جائے۔ اب وقت قریب کیسے آ جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اس کا سال 1 مہینے کی طرح گزر جائے گا۔ 1 مہینہ 29-30 دن، 360 دن ایسے گزر جائیں گے جیسے کہ 1 مہینہ گزرا ہے۔ مہینہ ایسے گزرے گا جیسے کہ 1 ہفتہ گزرا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے گزر جائے گا جیسے 1 دن، اور 1 دن ایسے گزر جائے گا جیسے کہ 1 گھڑی، یعنی تھوڑا سا وقت۔ آپ یہ بات محسوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ آج کل ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے، اگر ذرا بھی وہ توجہ دے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل واقعی دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ اور ہم روزانہ سورج نکلتا دیکھتے ہیں اور ڈوبتا بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، مہینے کا آنا اور مہینے کا جانا، بدلنا، سال شروع ہونا اور سال کا ختم ہونا، یہ ساری چیزیں علامتیں ہیں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور پتہ نہیں کہیں اور ہو یا نہ ہو، ہمارے قریب ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اس ریلوے اسٹیشن پر لکھا ہوا ہوتا تھا، پرانے ہمارے طالب علم کے زمانے کی بات ہے، گاڑیاں اور وقت یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ گاڑیاں اور وقت، ریلوے اسٹیشن والے تو ظاہر گاڑی کو ذکر کریں گے نا، کہا کہ گاڑیاں اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتے،
اور وقت کے بارے میں تو یہ 100% یقینی ہے، وقت رکتا نہیں۔ گاڑیاں تو خیر کبھی کبھی آگے پیچھے کر لیتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا نظام جو ہے وہ قائم ہے، قائم رہے گا، اس میں کوئی کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور ہماری عمر، ہمارے اوقات ہیں کتنے؟ گاڑی ہی کی مثال لے لیجئے، اللہ رب العزت کا لکھا ہوا ہے بچہ پیدا ہوا، 1 2 4 سانسیں لیں، چیخ ماری اور ساتھ ہی وہ فوت بھی ہو گیا۔ ایسے واقعات موجود ہیں، کوئی پہلے ہفتے میں فوت ہو گیا، پہلے مہینے میں فوت ہو گیا، پہلے سال میں فوت ہو گیا۔ اگر کوئی بڑی لمبی زندگی لے کے آئے گا تو کتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا معیار اور مسنون عمر آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے؟ مسنون عمر ہے 63 برس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر گزار کر اس دنیا سے روانہ ہو گئے، مسنون عمر ہو گئی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، یہ ہے معیاری عمر۔ اور فرمایا کہ تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں۔ اب جو آگے جاتے ہیں 100 سال، بڑا کھینچ تان کے 125 سال، یہ 125 لگنے کے بعد بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوگا کہ 125 سال سے آگے جائے، بلکہ اب تو 100 سال بھی بڑا عجیب لگتا ہے۔ 100 سال ہے عمر ماشاءاللہ ان کی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے نوجوان بچے، آج تیز زمانہ ہے، گاڑیاں تیز ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور موتیں بھی بڑی تیزی سے آ رہی ہیں۔ 100 سال کی عمر کا آدمی دیکھنے کو چاہتا ہے آدمی کہ ماشاءاللہ، بلکہ پوچھتے پھریں گے کئی کہ آپ کی اس طویل زندگی کا راز کیا ہے۔ بعض لوگ جو لمبی عمر والے ہیں ان کا بعض اخبارات میں اور جتنے آج کل ذرائع وسائل ہیں، وسائل اور ذرائع ابلاغ، ان میں یہ انٹرویو آیا رہتا ہے کہ آپ کی اس صحت کا، اب زندگی تو نہیں کہیں گے نا، وہ تو ابھی زندہ ہے، آپ کی اس صحت کا راز کیا ہے کہ آپ 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ سے جی رہے ہیں۔ گویا کہ یہ بڑی تعجب والی بات ہو گئی کہ یہ اتنی لمبی عمر کا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آدمی کی عمر 40-50 سال بھی گزر جائے تو بڑی اچھی عمر ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسے ہیں، انہوں نے صرف 2-3 سال، 40 سال کی عمر کے قریب 2-3 سال اسلام میں گزارے، اور اللہ نے انہیں کتنا نوازا، شہادت پائی، وفات پائی، ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جنازہ اٹھانے والوں میں اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کچھ لمبا چوڑا عرصہ اسلام میں نہیں گزارا، 2-3 سال کے اندر آئے اور چلے گئے، لیکن 2-3 سال انہوں نے صحیح مسلمان کی حیثیت سے، ایک مجاہد کی حیثیت سے گزارے، اور انہوں نے اپنی قیمتی رہائش، قیمتی کپڑے، قیمتی ہر چیز چھوڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قبول کر لیا۔ اگر کسی کو عمر تھوڑی بھی مل جائے لیکن اللہ رسول کی اطاعت میں گزر جائے تو الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عمر لمبی ہو لیکن حالت یہ ہو کہ آدمی خیر کبھی کا گزارے تو گزارے، ورنہ اس سے شر ہی نکل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو
اور نیکیاں کرتا. عمر لمبی لیکن نیکیوں میں گزرے. برا کون ہے؟ فرمایا عمر لمبی لیکن گناہوں میں گزارتا ہے. یعنی لمبی عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہے نیکی اور برائی. اگر نیکی میں گزارے تو تھوڑی عمر بھی خیر، لمبی ہو جائے تو بہت ہی خیر، اور اگر برائیوں میں گزارے تو تھوڑی عمر بھی شر، اور بڑی ہوگی تو اور شر اس کا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قیمت بتانے کے لیے مسند بزار اور تفسیر ابن جریر طبری میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ایک خطبہ دیا، آسمان پر سورج کو دیکھا اور اس کے غروب ہونے کے حوالے سے فرمایا لم یبق من دنیاکم فیما مضی منہا، جو دنیا گزر چکی ہے اس دنیا سے تمہارے لیے اب کتنی دنیا باقی بچ گئی ہے؟ کما بقی من یومکم ھذا فیما مضی منہ، دن کا جتنا عرصہ گزر چکا ہے یہ تمہاری دنیا گزر چکی، اور دن کا جتنا عرصہ اب باقی ہے عصر کی نماز کے بعد آپ خطاب فرما رہے ہیں، جتنا عرصہ دن کا اب باقی ہے اتنا عرصہ سمجھیں کہ دنیا کا اب باقی ہے. اور ہماری ایک معروف مثال ہے، کہتے ہیں کہ عصر کے بعد جو دن ہے وہ جاتا نظر نہیں آتا. عصر کا وقت جو ہے اس کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی مغرب ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی مثال دی اور فرمایا کہ اس طرح، اور اسی قیمتی وقت جو عصر کے بعد ہے تھوڑا سا، اسی کی قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی. نماز عصر اور زمانہ دونوں معنی لیے گئے، زمانہ بھی وقت اور نماز عصر بھی وقت. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نماز عصر کی. ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، اور حق پر قائم رہنے کی تلقین اور وصیت کرتے رہے. قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے اگر یہ چار کام نہ کرے: ایمان، عمل صالح، اور حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. حق کی راہ پر اگر چلے گا تو ظاہر ہے کہ پھر مشکلات آئیں گی، اور مشکلات آئیں گی تو اس وقت صبر کرنا ضروری ہے. سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر، لوگوں میں سے بہترین کون ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عمر لمبی ہو، کام اچھے کرے تو خیر، عمر لمبی ہو کام برے کرے تو شر. یہ سنن ترمذی اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی اور اس نے اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگا لیا تو اس نے سمجھ لیں کہ کما لیا. صحیح جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اگر اس نے وہ مقصد پورا کر لیا تو کما گیا. اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب ایک آدمی عبادت نہیں کرتا تو گویا وہ اپنے تخلیق کے مقصد کو ہی بھول چکا ہے. اگر اس مقصد کو پورا کر رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. اور ہمارے اپنے بھائیوں میں سے، ہم میں سے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو واقعی بھولے ہوئے ہیں.
دنیا دنیا دنیا، دولت دولت دولت، پیسہ پیسہ پیسہ۔ کب اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی پرواہ نہیں، کب اس کو سارے کا سارا پیسہ، سارے کی ساری دولت، سارے کے سارے رشتہ دار چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ بس ایک ہی لگن ہے کہ میں، پہلے تو کہا کرتے تھے نا کہ آدمی لاکھ پتی ہو جائے، ابھی لاکھ پتی والی بات جو ہے میرے خیال ذرا کم رہ گئی ہے، کیونکہ لاکھ جلدی ہو جاتا ہے۔ آج کل کروڑ پتی، ملٹی ملینر، آج کل یہ زیادہ ہے۔ ملٹی ملینر ہو جاؤں، فلاں ہے تو میں کیوں نہ ہوں، الٹے سیدھے کچھ بھی کر کے اسے ملٹی ملینر ہونا ہے۔ اب لاکھ پتی والی کوئی بات جو ہے وہ نہیں رہی۔ اسی چکر میں ہم اپنی زندگی کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 11 قسمیں کھائیں، ایک ہی جگہ پر 11 قسمیں کھائیں، اور 11 قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فلاح پانے والا کون ہے اور خائب و خاسر وہ کون ہے۔ آپ سورۃ الشمس 30ویں سپارے میں، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی روشنی کی، دو ہو گئیں۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے بعد ہی آ جاتا ہے، سورج ڈوبا اور چاند آ گیا۔ والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب کہ وہ سورج کو روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ سورج کو اندھیرے میں ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے جس نے آسمان کو بنایا۔ والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور قسم ہے جس نے اسے بچھایا۔ والنفس وما سواہا، قسم ہے نفس کی اور جس نے اسے برابر کیا، سیدھا کیا۔ سوا سوا کا لفظ ہمارے چلتا ہے نا بہت، چلیے آئیے نمشی سوا سوا، مطلب کیا ہے؟ تیار کر کے ساتھ اکٹھے چلنا۔ یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو اچھے اور برے دونوں کی سمجھ دے۔ فَأَلْهَمَهَا، الہام کر دیا ہم نے کہ فجور، فسق اور فجور کیا ہے، گناہ کیا ہے، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی کیا ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقامات پر بھی فرمائی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دو راستے بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو کفر کرنے والا ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یہ ہے 11 قسموں کے بعد قسم کا جواب کہ اس آدمی نے فلاح پا لی جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے پاک کر لیا؟ شیطان کی اطاعت سے پاک کر لیا، اپنی خواہشات نفس کی غلامی سے پاک کر لیا۔ جس نے نیکیاں کی، اللہ رسول کی اطاعت کی، اس نے گویا کہ اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور دوسری بات فرمائی وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے آپ کو برا بنا لیا، اپنے نفس کو جس نے خراب کر لیا، جو برائی کی راہ پر چل نکلا، اس نے اپنے آپ کو خائب اور خاسر، گھاٹا، نقصان اٹھانے والا بنا لیا۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں آخری نقطہ بیان کر دیا کہ سب سے
بہترین کام اور اگر کوئی فلاح پانے والا کامیابی پانے والا راستہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف کر لو، تزکیہ کر لو، تزکیہ نفس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تاکہ آپ کا پلہ جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور موت کے بارے میں، خاص طور پر موت و حیات کے بارے میں ایک دعا فرمایا کرتے تھے جو کہ صحیح مسلم اور ادب المفرد امام بخاری میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کو درست کر دے، الذی ہوا عصمت عمری، وہ دین جس میں کہ میرے لیے ہر شر سے حفاظت کا ذریعہ موجود ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اے اللہ میری دنیا کو بھی درست کر دے، الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، جس میں کہ میرا معاش، جس میں کہ میری روزی روٹی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے اللہ میری آخرت بھی درست کر دے، الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، جو میرے واپس جانے کا ٹھکانہ ہے، جہاں کہ میرے واپس جانے کا ٹھکانہ ہے۔ اور ساتھ ہی آپ فرمایا کرتے تھے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ ہر خیر میں میری زندگی کو زیادہ کر دے، یعنی اگر نیکی رہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پہلے پچھلے گناہ، اہل علم نے کہا کہ گناہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے گناہ سرزد ہوئے تھے، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔ اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اگر خیر میں رہے تو میری زندگی کو لمبا کر دے، یعنی مجھے لمبی عمر عطا فرما، اور اگر خیر میں نہ رہے، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اگر شر کہیں غالب آنے والا ہو تو مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے اس زندگی سے راحت دے دے، یعنی مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ دعا اچھی ہے یا نہیں؟ اس میں دنیا سے اٹھانے کی بات آ رہی ہے، یہ نہیں اچھی لگتی، باقی تو چلو چل جائے گا۔ آدمی کا مرنے کو تو جی ہی نہیں چاہتا، مرنے کی طرف تو ہمیں کوئی بتائے ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا بات کرتے کرتے کہیں کوئی موت کا ذکر، چھوڑو یار کس طرف چلے گئے ہو، یعنی موت کا ذکر بھی نہ کرو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ذکر بکثرت کرتے رہا کرو۔ ہادم اللذات، یہ لذتوں کو توڑ کر تمہیں سیدھے راستے پر لانے والی ایک چیز ہے، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ موت کا ذکر کہیں ہمارے قریب نہ آ جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ روز بروز خراب سے خراب ہوتا جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے نہیں، ہم نے جو حالات بچپن میں دیکھے آج وہ نہیں ہیں۔ ہم بہت پیچھے نہیں جاتے، ہم نے اپنے بچپن میں جو حالات دیکھے ہیں آج نہیں، آج اس سے بہت بدترین حالات جا رہے ہیں وقت کے زمانے میں۔ اور آگے آگے جو ہوتا یا جو کچھ سننے میں آ رہا ہے، بد سے بدتر کی خبر آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری، سنن ترمذی اور مسند امام احمد کی حدیث ہے، لا یاتی علیکم زمان الا والذی بعدہ شر منہ، تم پر جو بھی زمانہ آئے گا اس کے بعد آنے والا زمانہ اس سے بدترین آئے گا۔ ہر ملک میں، ہر علاقے میں اور ہر قوم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بد سے بدتر کی طرف ہی دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات آج سے 1450 سال پہلے بتائی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی نعمتوں کا شکر کیا کریں اور وقت کی قدر کریں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 میں نے پڑھی تھی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً،
اللہ رب العزت نے اس بستی کی مثال بیان کی ہے، یاتی رزقها رغدن من کل مکان، ان کے پاس ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، یعنی رزق کی کوئی کمی نہیں تھی، دائیں سے رزق، بائیں سے رزق، ہونا سے، شمال سے رزق، جنوب سے رزق، رزق کھلا آ رہا تھا۔ یاتی رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کی نعمتیں شکر کریں تو بڑھتی ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو تو میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کریں تو نعمتیں زیادہ، اور کفر کریں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العزت نے انہیں بھوک اور خوف دونوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا، بھوک بھی آ گئی اور خوف بھی آ گیا۔ بما کانوا یصنعون، اور یہ کیوں تھا؟ ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجہ میں، بما کانوا یصنعون۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 56 میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کفر کرتے ہیں میں ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سخت سزا دوں گا، انہیں عذاب دوں گا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے بہت ہی اچھا موقع دیا ہوا ہے کہ جب تک صحت ہے، تندرست و توانا ہے، تو کیوں نہ ہم اس تندرستی سے فائدہ اٹھا لیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو ایسی ہے جس میں آپ نے 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ یہ حدیث تو میرے خیال آپ سنتے رہتے ہیں نا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، پہلی نعمت جوانی، بڑھاپا آ جانے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا آ گیا، لاٹھی ہاتھ میں، اسٹک، خود سے سیدھا چلے نہیں جا رہا، اب کھانے کے لیے منہ میں دانت نہیں، چلنے کے لیے ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی، یہ ہے بڑھاپا۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل مرضک، بیمار ہو جانے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے تندرستی دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا تو ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ چلتا رہتا نا، یہ بیماریاں تو شمار نہیں ہوتی، نزلہ، زکام، کھانسی، یہ معمولی چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے سب کو محفوظ رکھے۔ بیماری جب تک آ نہیں جاتی ویسے صحت کی قدر معلوم بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے۔ آپ نے اگر وقت کی قدر، وقت کی قیمت، وقت کیسے گزرتا ہے، اگر یہ معلوم کرنا ہے تو کسی ہسپتال میں پڑے بیمار سے پوچھو۔ جن کا دن چڑھتا ہے تو شام ہونے کو نہیں آتی، کیونکہ وہ پڑے ہوئے ہیں عاجز، نہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتے ہیں، نہ اپنے طریقے سے کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، ان کا وقت بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جو اللہ کی نعمتوں میں ہیں، ہر طرح سے محفوظ ہیں، ہمارا وقت ایسے جا رہا ہے کہ ہاتھ سے گزرا چلا جاتا ہے۔ تیسری بات، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آج جیب میں پیسے ہیں، اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، گھر میں بھی پیسے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ پیسے برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے گھر میں الگ سے چھپا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھپائے کس سے ہیں؟ گھر والوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، عموماً گورنمنٹ سے چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بلیک منی ہے۔ گھروں کے اندر چوری چکاری، مختلف قسم کے جرائم کے نتیجے میں اصل دوائیاں
ان میں نقل دوائیاں ملا ملا کے لوگ بیچارے مر رہے ہیں ان کی دوائیاں کھا کھا کے، اور یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. پھر اتنا پیسہ ہو جاتا ہے کہ بینک میں رکھیں تو گورنمنٹ پوچھے گی کہاں سے آ رہے ہیں. گھروں میں پیسوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں. فقر آ جانے سے پہلے پہلے آپ کی جیب میں، آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں حلال کے ہیں انہیں غنیمت سمجھو. وَفِرَاغُكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرصت کو بھی غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم کہیں مصروف ہو جاؤ. مصروف ہو جانے سے آدمی ظاہر ہے کہ کچھ چاہتا ہے کروں، وہ نہیں کر پاتا، اور فرصت ہے تو اس میں وہ کر سکتا ہے. ہمیں اپنے وقت کی تھوڑی سی جو سالوں کی مدت ہمیں ملی ہوئی ہے، تھوڑی سی مدت ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ہے درس خطبے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ مرفوع حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. اس کی سند کے بارے میں کہا گیا سندہ واہ، یعنی اس کی سند بیکار ہے. لیکن بعض صحابہ کی طرف، بعض تابعین کی طرف یہ سمجھیں کہ آثار میں سے ہے، حدیث نہیں بلکہ آثار میں سے ہے کہ نوح علیہ السلام 250 سال پہلے گزار چکے اور پھر انہیں نبوت ملی. 250 سال. اب اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، حضرت نوح علیہ السلام 250 سال گزار چکے ہیں تو جا کے نبوت ملی. اور قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ 950 سال قوم میں رہے، یعنی دعوت و ارشاد میں مصروف رہے. ان کی زندگی میں طوفان آیا، طوفان نوح معروف واقعہ ہے. اس طوفان کے 250 سال بعد ان کی وفات ہوئی. کتنا ہو گیا، گنتی کی ہے یا نہیں؟ 1450 سال. 250 اور 250 500 اور 950 1450. 1500 سال، 2-4 سال 10 سال کی بات نہیں، 1500 سال ایک آدمی زندہ رہا. اور ان سے پوچھا گیا کہ اے نوح، آپ نے زندگی کو کیسا پایا ہے؟ قد لبث فی قومہ 1000 سنۃ الا 50 عام کیف رأیت ہذہ الدنیا. اے نوح، اس دنیا کو کیسے پایا ہے؟ تو کیا کہا؟ فقال کداخل من باب وخارج من آخر. اس دنیا کو، اس زندگی کو 1450 سال نہیں ہو گئے، 1500 سال، 1450 سال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کا عہد مبارک بھی 1450 سال. حضرت نوح علیہ السلام 1450 سال گزارے اور پوچھا کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کداخل من باب و خارج من آخر. اس دروازے سے داخل ہونے والے اور اس دروازے سے گزر جانے والے کی طرح میں نے دنیا کو پایا. اب اس کو آسان سے اور بھی آسان سے سمجھ لیں کہ یہ مسجد ہے، 2 دروازے ہیں. اس کے تو ماشاءاللہ کئی دروازے ہیں، صرف 2 ہی دروازے ہوں. ایک طرف سے آدمی داخل ہوا، پیدا ہوا، مسجد کے اندر چلتے چلتے نکل گیا، یہ زندگی ہے. اور اس دروازے سے نکل گیا، موت آ گئی. یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نزدیک زندگی، جن کو 1450 سال زندگی ملی، اور جسے 60 70 100 سال 125 سال کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت تھوڑی عمر دے لیکن نیک عمل کے ساتھ توفیق دے تو اسی میں خیر و برکت ہے. کسی کو اپنی عمر لمبی، دولت زیادہ، اولاد بڑی فرما بردار، صرف اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے. لمبی عمر ہو تو اللہ کی اطاعت میں ہو، پیسہ ہو تو مال حلال ذرائع سے کمایا ہوا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی ہو.
ہم حضرت عثمان غنی جیسی دولت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی حضرت عثمان کی طرح دولت عطا فرما، ضرور مانگیں، جائز، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کر لیا کریں کہ یا اللہ دولت عثمان دے اور دل عثمان بھی دے دے، عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح ہمیں دل بھی دے دے کہ اللہ کی راہ میں جہاں ضرورت پڑے بے شمار خرچ کرتے جائیں۔ حضرت عثمان کا اکاؤنٹ تو آج بھی سنا ہے نا، موجود ہے، مدینہ منورہ میں چل رہا ہے۔ 1450 سال گزر گئے اور ان کے اللہ کی راہ میں دیے ہوئے صدقے آج بھی چل رہے۔ کتنے خوش نصیب انسان تھے۔ ذوالنورین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے شوہر، 2 نور والے۔ یہاں ایک نور والے کسی کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں۔ ہم تو مانتے ہیں ان کو بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم مانتے ہیں یا نہیں؟ ہم انہیں مانتے ہیں، ہم ان کا جی بھر کر احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر امزاد چچا زاد بھائی ہیں، حضرت حسنین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، ان کے شوہر ہیں۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، اور جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ آپ صرف اتنا تصور کریں آج اپنے رشتہ داروں میں کہ اگر کسی جگہ کوئی آدمی اپنی بیٹی بیاہ دے اور دیکھے کہ ہماری بیٹی ساری عمر اس گھر میں بڑے احترام اور عزت کے ساتھ گزار کے گئی، اسی گھر میں کسی دوسرے رشتے کی ضرورت ہو تو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہماری خواہش ہوگی کہ یہ کہیں ادھر ادھر کی بجائے ہمارا رشتہ لے لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ہماری بیٹی بہت خوش رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی، فوت ہو گئی، اور پھر دوسری دے دی۔ اگر پہلے داماد سے گھر والے پریشان ہوں اور بیٹی فوت ہو جائے تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی تو فوت ہو گئی لیکن اس بدبخت سے جان چھوٹی، رشتہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ عظیم انسان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور یہ بدبخت لوگ بد زبانی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد۔ اللہ دولت دے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح، اور ساتھ ہی اللہ دل بھی دے دے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا ہی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ معروف ہے، سنن ابو داود فی الزہد، طبرانی کبیر، حلیت الاولیاء ابو نعیم، اور تفسیر ابن کثیر میں، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی سند بھی جید ہے، یعنی معتبر قسم کا یہ خطبہ ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں انکم تغدون وتروحون الی اجل، تم آ اور جا رہے ہو ایک وقت تک کے لیے، گھر سے نکلنا اور گھر میں واپس آنا، یہ ہے غدا و روحا۔ تم جا رہے ہو، آ رہے ہو، چل رہے ہو، یہ سارا کچھ ہے الی اجل قد غیب عنکم علمہ، اور وہ اجل آپ کو بتائی نہیں گئی، یعنی عمر کب ختم ہو جائے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا يَمْضِي هَذَا الْأَجَلُ إِلَّا وَأَنْتُمْ فِي عَمَلٍ صَالِحٍ فَافْعَلُوا، کہتے ہیں کہ تم ایک وقت تک کے لیے جا آ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ مدت کب ختم ہو جائے گی۔ اگر تم میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے کہ یہ عمر کبھی بھی ناجائز، کبھی بھی غلط، کبھی بھی کسی برے کام میں نہ گزرے بلکہ صرف نیکی میں ہی گزرے، تو یہ بات کر گزرو۔
یعنی پتہ نہیں کس وقت یہ ہوا نکل جائے گی، کس وقت یہ ڈور ٹوٹ جائے گی۔ اس وقت سے پہلے پہلے اگر یہ چاہو، اگر کر سکو تو نیکی پہ قائم رہو، کبھی بھی ادھر ادھر نہ بھٹکو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن کریم، آیات قرآنیہ وہ بتاتی ہیں کہ اگر تقوی اختیار کرے آدمی، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں دیتا ہے، وقت میں برکتیں دیتا ہے۔ تقوی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ بندے کو بہت نوازتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، ایک مجلس میں، یعنی گھنٹہ آدھا کہیں بیٹھے ہیں دوست احباب میں، گفتگو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی چل رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گنا کہ ایک مجلس میں آپ 70 مرتبہ توبہ استغفار، اور توبہ استغفار کے فائدے بھی بہت ہیں۔ آدمی اللہ رب العزت سے ڈر جائے، اس کی طرف تائب ہو جائے، تقوی اختیار کر لے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ طلاق کے بالکل شروع میں آیت نمبر 2 اور 3، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تقوی ہو، صرف حلال کھانے کی خواہش ہو، حرام ذرائع آ رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کر ترک کر رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، جب بھی مجھے حلال ملے گا کروں گا، اللہ رب العزت اسے وہاں سے حلال مہیا کرے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے بھی مجھے روزی مل سکتی ہے۔ اور اسی استغفار کی برکتوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ اپنے رب کے سامنے توبہ طائب استغفار کرتے رہو، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور توبہ طائب ہونے، استغفار کرنے، تقوی اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اور جتنی تمہیں ضرورت ہوگی اتنی برسائے گا۔ موسلا دھار بارش ہو اور ضرورت زیادہ ہو جائے تو وہ بھی تباہی پھیر دیتی ہے، کیونکہ نعمت اور نقمت، اور اسی طرح رحمت اور زحمت، کتنا فرق ہے رحمت اور زحمت میں؟ ایک نقطے کا صرف۔ رحمت کی راہ پہ نقطہ ڈالیں تو کیا بن گیا؟ زحمت۔ بارش موسلا دھار ہو، جتنی ضرورت ہے اتنی ہو کر ختم ہو جائے تو یہ ہے اللہ کی نعمت، اور اگر تھوڑی زیادہ ہو جائے، سیلاب آ گئے، گھروں کے گھر، جہاد، تباہیاں مچ جاتی ہیں، فصلیں تک تباہ ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ رب تمہیں موسلا دھار بارشیں عطا کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال و دولت بھی دے گا، تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات دے گا، اللہ رب العزت تمہیں نہریں دے گا، یعنی تمہیں پانی کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر اپنی اصلاح آدمی کر لے تو یقیناً یہ اس کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی مفید ہوگی۔ اور اپنی اصلاح کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو اصلاح کہاں سے ہے؟ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے دیکھیں کہ اس کے بارے میں اللہ رسول کا کیا حکم ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے سوالات ایسے آتے رہتے ہیں، کام کر لیا، شروع کر لیا، پیسے کافی سارے پھنسا لیے، اور پھر پوچھتے ہیں جی شیخ صاحب یہ جائز ہے یا نہیں؟ ڈھیروں پیسے پھنسانے کے بعد پوچھ رہے ہیں،
اب کہو کہ یہ جائز نہیں ہے، اب دوسرا حل، اب وہ بھی اب مولوی صاحب بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ بھائی اب پیسے وہاں سے نکالو جتنے نکلتے ہیں، یہ اس میں وہ یہ ہوگا اور کٹنگ ہوگی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھیں کہ یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں اللہ رسول کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے تو کریں، اور اگر گنجائش نہیں نکلتی تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان پر ہماری طرف سے سختی آئی تو انہوں نے گڑ گڑا کر ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ سختی آئی مالی طور پر، سختی آئی جسمانی طور پر بیماری کی شکل میں، سختی آئی نفسیاتی طور پر کسی اور مسئلے کے نتیجہ میں، اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے دروازے پر آ جاتے، سختیاں دور کر دیتے۔ اور اللہ رب العزت ایک قدسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ بندہ ہماری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے تو ہم ہاتھ کے برابر چل کے آتے ہیں، اور یہ چل کے آئے تو ہم دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ اللہ کا بندہ بننا بھی تو بڑا مشکل ہے نا۔ وعباد الرحمن، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھے 10-12 کام بتائے ہیں جو عباد الرحمن اللہ کے بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں سے شمار فرما لے۔ فرمایا کہ ان کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، ان پہ کوئی سختی آ جائے، انہیں چاہیے کہ یہ گڑ گڑائیں ہمارے سامنے، ہم سے آ کے مانگیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43۔ اور کتاب اللہ سنت رسول، بعض لوگ کہیں گے ادھر سے پوچھو ادھر سے پوچھو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کتاب اللہ میں، اپنی کتاب میں کسی مسئلے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ نے یہ بہت سنا ہوگا کہ نہیں وہ آج زمانہ بدل گیا، ابھی وہ کتاب میں وہ مسائل کہاں سے نکلیں گے۔ عجیب بات ہے ان لوگوں کی۔ اللہ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ہے وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اپنی کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی، کسی بھی مسئلہ میں، آپ قرآن کریم کھولیں وہاں سے آپ کو اشارہ مل جائے گا، حدیث رسول دیکھیں۔ قرآن کریم اور حدیث رسول دونوں کو ایک ماننا، ایک دوسرے کی تفسیر، قرآن کی تفسیر قرآن کریم سے اور قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے، اگر اس کو آپ اپنا لیں تو آپ کو ہر مسئلہ ملے گا۔ اور جو لوگ حدیث رسول کا انکار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی لوگوں کی نظروں میں قیمت کم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ حدیث کے بغیر اسلام کو سمجھیں گے کیسے؟ اسلام پہ چلیں گے کیسے؟ 80 کے قریب، 80 مرتبہ کے قریب اللہ نے فرمایا نماز پڑھو۔ قرآن کریم میں کم و بیش 80 مرتبہ مختلف حوالوں سے۔ لیکن صرف قرآن کو لے کے نماز پڑھ سکتا ہے کوئی؟ قرآن میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ تفصیل ساری کتب حدیث میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے ارشادات میں۔ جب تک حدیث رسول کو ساتھ نہیں لیں گے ہم قرآن کریم کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اور ہمیں چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ کل کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اور ہمارا کل جو سورج طلوع ہونے کے بعد نیا دن چڑھتا ہے وہ کل ہے نا۔ اور اگر سحری کے وقت سحری کھاتے ہوئے آدمی کہے کہ میں نے کل کا روزہ رکھا، دعا ہے نا بڑی مشہور کر دی کہ اتنی نہ سر نہ پیر، نہ اس کا لغوی اور سروی ناوی طریقہ سے بھی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ روزہ رکھنے کی دعا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ غد ہے جو یہاں بھی ہے۔ یا قرآن کریم میں قیامت کو کل کہا گیا، یا پھر ہمارا کل ہوتا ہے جو اگلا دن ہے۔ روزہ آج کا رکھتے ہیں، نیت کل کے روزے کی کرتے ہیں، پتہ نہیں کس نے یہ ڈال دی ہے ان میں۔ اللہ رب العزت فرمایا یہ دیکھو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے، ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو ہے وہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ ایک جملہ ہے کہ آپ اپنے کل سے اپنے آج کو بہتر بنا لو، بہتری کی طرف قدم اٹھانا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ یکدم ہر چیز کو اپنا لیں گے، ایسا تو نہ طلب کیا گیا نہ ہے، لیکن اپنے گزشتہ کل سے آج کو بہتر بنا لو، اور آج سے اپنے اگلے کل کو بہتر بنانے کا عزم کر، کہ آج جو میں کر چکا، کر سکتا تھا، کر رہا ہوں، کل میں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر کروں گا۔ اگر یہ کر لیں تو سمجھیں کہ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔